ہمیں معلوم ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل سب احترام، معزز مقدم محترم وقار علماء کرام، معززین علاقہ، مائدین شہر، سربکر سرفروش، مجاہد مباہد، غیرت مند باوفا، بہادر نڈر بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے علاقہ کی جامع مسجد میں بسلسلہ ختم قرآن کریم کے عنوان پر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خدا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحم۔ جن احباب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا، ان میں بالخصوص قاری القرآن حضرت قاری محمد عارف مکی صاحب دامت برکاتہ، قاری محمد شاکر صاحب دامت برکاتہ، اور جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، قاری القرآن محترم جناب قاری محمد بلال معاویہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے ایک خطیب بڑے خوبصورت انداز میں آپ سے بیان فرما رہے تھے، میرے خیال میں ان کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایسے ہی ہے؟ ساری بات سمجھ میں آ رہی کہ آپ بول کیوں نہیں رہے تھے؟ گہری بات یہ کہ ہم ہو گئے اس میں۔ اچھا آپ ہو گئے تھے، چلے اب نہ کھوئیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یقیناً بہت گہری بات تھی، لیکن انسان کو اتنا بھی نہیں کھونا چاہیے کہ انسان کھو ہی جائے، اتنا پتہ ہو کہ مجھے کوئی بات سمجھ آ رہی ہے۔ خطیب صاحب آپ کو بار بار ایک بات سمجھا رہے تھے، آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ کہتے تو انہیں پتہ چلتا نہیں انہیں سمجھ آ رہی ہے، اتنا تو آپ کو کرنا چاہیے تھا نا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ چلیں آپ نے ان کے ساتھ نہیں کیا، یہ ناانصافی ہمارے ساتھ تو نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ چلیں سبحان اللہ کی فضیلت کے حوالے سے میں ایک بات کر کے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، ایسے ہی ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سب کو پتہ ہے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا ہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ محبوب کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا وہ درخت کا سایہ ختم 100 سال تک دوڑتا رہے، عربی نسل کا گھوڑا، سایہ ختم نہیں ہوتا۔ سوچنے والی بات یہ ہے جہاں وہ سایہ ہوگا، وہ درخت ہوگا، وہ زمین پلاٹ اسی کا ہوگا جو سبحان اللہ کہے گا، وہ اسی کا ہوگا جو سبحان اللہ کہے گا، یا کسی اور کا ہوگا، اسی کا ہوگا۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ جنت میں اللہ سے پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک ہی ملے گا۔ اب آپ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہو گے اللہ آپ کو جنت میں پلاٹ دیں گے، بتاؤ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ ہمیشہ ہم سستی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اتنی سستی چیز جنت میں مل جائے، یعنی اللہ گھر ہی دیتے جنت میں۔ دنیا میں پلاٹ کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، ادھر سے قرضہ اٹھاتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں، آخر بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں، پھر قسطوں پہ ایک پلاٹ لیتے ہیں، پھر وہ قسطیں بھرتے رہتے ہیں، پھر وہاں کام شروع کرواتے ہیں، کئی عرصوں کے بعد، کئی صدیوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد جا کے وہ پلاٹ وہاں سے وجود میں آتا ہے، پھر اس میں رہنا شروع کرتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ 15 سال سے محنت چل رہی تھی، آج تم نے اپنا گھر دے دیا، لیکن پھر بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا حالات کیسے، زندگیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے انسان بھی دیکھیں وہ پلاٹ بھی بناتے، گھر بھی بناتے، مکان بھی بناتے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اسی دن ان کا جنازہ ہوتا ہے جس دن اس پلاٹ میں انہیں شفٹ ہونا ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات آنکھوں کے سامنے، اس پلاٹ میں وہ رہا نہیں جس کے لیے محنت
کرتا رہا. اس پلاٹ میں وہ رہا نہیں جس کے لیے کوششیں کرتا رہا. اس پلاٹ میں وہ رہا نہیں جس کے لیے جدوجہد کرتا رہا. پتہ نہیں تھا نا, معلوم نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا شاید نہ بناتا, اور پتہ ہونے کے باوجود بھی بنایا اس لیے اگر میں رہا یا نہ رہا میری اولاد تو رہے گی نا, میرے ماننے والے تو رہیں گے نا, میرے رشتہ دار تو رہیں گے نا, میرے عزیز و اقارب تو رہیں گے نا, بچے رہیں گے, پھر ان کے بچے رہیں گے. میں رہا نہ رہا ان کے لیے سہولت ہو جائے گی, ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی, ان کے لیے پلان بناتا ہے. دنیا کے لوگوں, محبوب نے کہا سبحان اللہ کہو, جنت میں اللہ گھر دیں گے. غلط نہیں ہو سکتا, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, یا تو لائف ٹائم کی گارنٹی ہے, مرنے کے بعد اس میں اس پلاٹ میں جانا ہے جس پلاٹ سے کبھی یہ نکالا ہی نہیں. سبحان اللہ, اس پلاٹ سے کبھی نکالا لائف ٹائم ہی اسی پلاٹ میں رہے گا. اور یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو جائے گا تو ہسپتال جانا پڑے گا پلاٹ چھوڑ کے, عید آ جائے گی کپڑے لینے کے لیے پلاٹ چھوڑ کے جانا پڑے گا. جنت میں ایسا کوئی معاملہ ہوگا نہیں ہوگا. سارا کا سارا دن, ساری رات, جب تک, بلکہ جب تک کا لفظ کہنا ہی صحیح نہیں ہے کہ جنت میں ہمیشہ کی زندگی اس کے اس پلاٹ میں گزرے گی, تو اس نے سبحان اللہ کہہ کے رب سے بڑی بابرکت خوبصورت رات ہے. اور ملک پاکستان کے اتنے بڑے قاری ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, یقیناً ہم انہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اسٹیج پہ سنتے رہتے ہیں. آپ بھی کراچی شہر میں یہ بہت سارے مقامات پہ انہیں سنتے رہتے ہیں. یہ ایک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جسے اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے. اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جسے شروع میں ہی کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب جب جس وقت, جس گھڑی, جس لمحے, جس وقت میں جو بھی بات کہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کسی کو رد کرتی ہے, اس کے رد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کسی کو غلط کہتی ہے, اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کسی کو سچا کہتی ہے, سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کسی کو جنتی کہتی ہے, جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کسی کو جہنمی کہتی ہے, جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کسی کو اعلیٰ کہتی ہے, اعلیٰ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کسی کو افضل کہتی ہے, افضل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کسی کو ایسا کہتی ہے, اعلیٰ کہتی ہے, کامل کہتی ہے, مکمل کہتی ہے. اس کے کامل, مکمل, احسن و اکمل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کسی کی عزت کی بات کرتی ہے, عزت دار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. حیادار کہتی ہے, حیادار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بے حیا کہتی ہے, بے حیا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اعلیٰ کہتی ہے, اعلیٰ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب جب جس وقت, جس گھڑی کسی کو کچھ بھی کہہ دے اس میں کوئی شک سبحان اللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں جناب جبریل علیہ السلام کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی. جناب جبریل اس کتاب کو اللہ سے لے کے آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت شروع ہوگی ہے, اوپر نہیں جاتی 1 گھنٹے سے, 1 گھنٹہ کے 10 منٹ سے اوپر نہیں جاتی ہے. آسمان سے وحی آتی ہے, حضرت جبریل لے کے آتے ہیں, محبوب کو وحی پہنچائی جاتی ہے, محبوب اس کو محفوظ کرتے ہیں, پھر محبوب کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے, محبوب کے ذمہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, محبوب کے ذمہ ذمہ داری لگائی جاتی ہے. میرے محبوب آج سے آپ کے آنے سے پہلے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے تھے ہم نے سب کو کوئی نہ کوئی کام دیا تھا. آپ کے ذمہ بھی کام ہے, اور وہ کام یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سبحان اللہ. اس کتاب کے علم کو دنیا تک پہنچانا ہے, آپ نے اس کتاب کو عام کرنا ہے, آپ نے اس کے فیض کو چلانا ہے, آپ نے یہ کتاب ساری دنیا تک پہنچانی ہے. یہ صرف عرب میں نہیں رہے گی
بلکہ یہ عجم میں بھی جائے گی، یہ صرف شام میں نہیں رہے گی، مشرق میں نہیں رہے گی، یہ مغرب میں بھی جائے گی، یہ شمال میں بھی جائے گی، یہ جنوب میں بھی جائے گی، آسمان سے لے کے زمین تک اور زمین سے لے کے آسمان تک، عرب سے لے کے عجم تک، ساری کائنات کا چکر لگاؤ، جدھر جدھر جہاں کہیں بھی تمہیں رب اور رب کے معبود کے ماننے والے ملیں گے اور ان کے پاس تمہیں قرآن ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا ملے گا؟ قرآن۔ اور صرف یوں ہی پڑھا نہیں ملے گا، بعض دفعہ ان کے سینوں میں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، کہاں ملے گا؟ سینوں میں، سینوں میں ملے گا، زبانوں پہ ملے گا، دل اور دماغ میں ملے گا، عزت و احترام میں ملے گا۔ اللہ نے اس کتاب کو ساری کتابوں کا سردار بنایا، جس محبوب پہ نازل کیا اسے سارے کائنات کے انبیاء کا امام بنایا، جس کے ذریعے بھیجا سارے فرشتوں کا سردار بنایا، اور جن لوگوں تک بھیجا اسے سارے امتیوں کا امام بنایا۔ سبحان اللہ، بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا، اشرف المخلوقات کہا یا نہیں کہا؟ قرآن دے دیا۔ رب نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ پہاڑوں سے پوچھتے ہیں کتاب دینا چاہتا ہوں، زمین سے پوچھتے ہیں کتاب دینا چاہتا ہوں، کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں لیتا۔ رب کتاب کے لیے انتخاب کرتے ہیں حضرت انسان کا، اور حضرت انسان کو کتاب دی جاتی ہے۔ حضرت انسان کتاب کو محفوظ کرتے ہیں، محفوظ اس انداز میں کرتے ہیں کہ دنیا کے 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی وہ کلام جو جناب رسول اللہ کی زبان میں فیض ترجمان سے چلتا چلا آ رہا تھا، جس قرآن حکیم کی تلاوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینے میں کر رہے تھے، جس قرآن کی تلاوت جناب رسول اللہ بدر، خیبر، احد اور تبوک و یرموک میں کر رہے تھے، جس قرآن کی تلاوت آقا مکے کے سین میں کر رہے تھے، جس قرآن کی تلاوت آقا مدینے کے سین میں کر رہے تھے، آج وہ قرآن دنیا کے چپے چپے میں پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا ہے۔ کوئی ملک بتاؤ، کوئی شہر بتاؤ، کوئی علاقہ بتاؤ، کوئی آبادی بتاؤ، کوئی بستی بتاؤ، کوئی دیہات بتاؤ، کوئی بیابان جنگل بتاؤ، کوئی ریگستان بتاؤ جہاں حضرت انسان رہتا ہو اور قرآن نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے پیغمبروں کو ذمہ داری دی۔ سارے پیغمبروں نے آپ کیا سمجھتے ہو اپنی ذمہ داری پہ پورے اترے یا نہیں اترے؟ سب نے وہ کام مکمل کیا یا نہیں کیا جس کام کے لیے آئے تھے؟ کیا۔ پھر کوئی کیسے سوچ سکتا ہے حضور اپنے کام میں، کوئی کیسے سوچ سکتا ہے حضور نے اپنا کام مکمل نہیں کیا ہوگا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ محبوب نے اس قرآن کو صحابہ کو دیا۔ سبحان اللہ، کس کو دیا؟ صحابہ کو۔ زور سے بولو نا یار۔ صحابہ کو۔ ماننے والے بیٹھے ہو؟ جی، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر۔ صحابہ کو۔ آپ کو پتہ ہے جہاں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور وہیں صحابہ کا ذکر ہو جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ بھاگتا نہیں بھاگتا؟ بھاگتا ہے۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت فاروق اعظم صحابی رسول ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر کے نام سے شیطان روکتا ہے کیوں؟ ایمانداری سے بتاؤ، روکتا ہے؟ وہ شیطان، اور اس کو ہونا بھی شیطان چاہیے، پھر وہ حضرت عمر کا نام سنا روکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ آج ایک ٹی وی پہ لائیو ٹرانسلیشن چل رہی تھی، وہاں حضرت عمر کا نام نہیں لیا گیا، حضرت ابوبکر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا، وہاں بھی شیطان نہیں بیٹھ سکا۔ سبحان اللہ، آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، انشاءاللہ آج تک وہ ویڈیو کلپ پہنچ جائے گی، وہاں ایک شیطان بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس سے سوال کیا گیا نا آپ صرف اتنی وضاحت کر دو، آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ کو مانتے ہو؟ آپ صرف اتنی وضاحت کرو۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نے کہیں پہنچنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ مجھے کہیں پہنچنا ہے، میں نے کہیں پہنچنا ہے۔ اور جواب دینے والا کوئی میرے مسلک کا عالم دین نہیں تھا، اہل حدیث مسلک کا عالم دین تھا۔ اس نے کہا آپ نے جہاں پہنچنا ہے آپ پہنچ جاؤ گے، اس مسئلے کی وضاحت کرتے چلے جاؤ نا، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سبحان اللہ، وہ جاتے جاتے، وہ چلتے چلتے یہ جملہ مجبوراً کہہ گیا، ہم نہیں سبھی مانتے۔ سبحان اللہ، صرف ہم نہیں سب مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ میں نے کہا جو انکار کرے گا وہ انسان نہیں
ہوگا وہ شیطان ہوگا. ابو بکر صدیق مسلمانوں کے درمیان عقیدے میں, نظریے میں, ایمان میں, عقائد میں, مسلک میں, دیوار میں, بلکہ ایمان کی بنیادی وجہ ہے ابو بکر نبی کا خلیفہ اول ہے, مصلی رسول کا وارث ہے, پہلا ایمان لانے والا ہے, مال لٹانے والا ہے, سب سے پہلے مال کھانے والا ہے, سب سے پہلے مال لٹانے والا ہے. اس نے کچھ نہیں بچایا, سب نبی کی عزت میں لٹا دیا. خدا نے نبوت کا نائب بنا دیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, زندہ باد, زندہ باد, شان سیدنا صدیق اکبر, زندہ باد, شان سیدنا صدیق اکبر, زندہ باد, حکمت قرآن, زندہ باد. حضرت مولانا ابو بکر فاروقی. بعض لوگ مکان میں جب بات آتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں حضرت علی کا نمبر پہلا ہے. کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کا نمبر پہلا ہے, یار بولو تو صحیح نا. پہلا ہے, مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں, پریشان آپ بولو. حضرت علی کا نمبر پہلا ہے, میں نے انہیں کہا چلو میں مان لیتا ہوں حضرت علی کا نمبر پہلا ہے, بولو یاد ہے. پہلا ہے, حضرت علی کا نمبر پہلا ہے. اس نے کہا مانتے ہو, میں نے کہا مانتا ہوں. اس نے کہا پکی بات ہے, میں نے کہا پکی بات ہے. اس نے کہا مکر تو نہیں جاؤ گے, میں نے کہا خدا کی قسم علماء دیوبند کا ایک ادنا سا زیادہ کام کبھی نہیں مچھوڑ. سبحان اللہ. اس نے کہا جب مکرتے ہی نہیں ہو, مانتے بھی ہو, اتنا پریشان اتنے عرصے سے پھر کیوں لڑتے جھگڑتے رہے. میں نے کہا سنتا جا پہلا نمبر کیسے, سن صحیح کہ پہلا نمبر کیسے ہے, بلکہ یہ میں نے کھوبڑا ڈالو اپنا. آپ کے نظریے میں حضرت علی کا پہلا نمبر ہے نا, چلو میں آپ کے نظریے کی بات کرتا ہوں, حضرت ابو بکر کا چوتھا نمبر. اور بولو, میں نے کہا یہ پکی بات ہے, میں نے کہا یہ بھی پکی بات ہے. اسے کیا سمجھاؤ, میں نے کہا پہلا نمبر خدا کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, پہلا نمبر اللہ خدا کا اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں. دوسرا نمبر مصطفیٰ کا. سبحان اللہ, دوسرا نمبر تمام انبیاء کا. تیسرا نمبر مصطفیٰ کا. چوتھا نمبر حضرت ابو بکر. سبحان اللہ. اگر بات عقیدے اور نظریے کی کرو گے, پہلا ابو بکر تھا, ہے اور رہے گا. سبحان اللہ. اور ابو بکر کو پہلا نمبر خدا کی قسم انہوں نے بھی نہیں دیا, میں نے بھی نہیں دیا. سبحان اللہ. آپ نے دیا نہیں, ہم نے نہیں, دیا نہیں, کس نے دیا؟ اللہ نے, اللہ نے. اور اللہ کی قسم اللہ سے کوئی لڑ بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ. لڑ سکتا ہے نہیں, اللہ سے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے نہیں, اللہ سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے نہیں. ہاں اللہ ہو سکتا ہے, اللہ ہو سکتا ہے, اللہ سے کوئی اور ناراض ہو سکتا ہے. نہیں. یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے. اس نے یہ نمبر بنائے ہیں, نمبر جسے جتنا دینا تھا اللہ نے دیا ہے. اللہ سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی, اللہ سے بھول بھی نہیں ہو سکتی, اللہ سے کوئی غلط فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ابو بکر کو پہلا نمبر دیا, عمر کو دوسرا نمبر دیا, عثمان کو تیسرا نمبر دیا, علی کو چوتھا نمبر دیا. نمبر ہم نے نہیں دیا, مقام ہم نے نہیں دیا, رتبہ ہم نے نہیں دیا, شان ہم نے نہیں دیے. نمبر بھی خدا نے دیا ہے, مقام بھی صحابہ کو رب نے دیا ہے. سبحان اللہ. کس نے دیا ہے؟ رب نے. بات کہیں اور نکل جائے کہ حضور نے پیغام صحابہ کو دیا, اور صحابہ نے اس پیغام کو لیا, اور وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کو پھیلانے کے لیے صحابہ نے مکہ بھی چھوڑا, صحابہ نے مدینہ بھی چھوڑا, صحابہ نے اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑا, صحابہ نے اپنے گھروں کو بھی چھوڑا, صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا, صحابہ نے اپنی عزیز و اقارب کو بھی چھوڑا, صحابہ نے اپنی مال اور دولت کو بھی چھوڑا, اپنے رتبے اور شان کو بھی چھوڑا, اپنے علاقے میں اسٹیٹس کو بھی چھوڑا. صحابہ نے سب چھوڑ دیا, نبی کے دین کے لیے سب کو چھوڑ دیا. 25 جان بھی وہ بھی چھوڑی تو نبی کے دین کے لیے. سبحان اللہ. صرف جان بچی تھی ان کے پاس, انہوں نے وہ بھی نبی کے دین کے لیے چھوڑ دی. سبحان اللہ. اور اس پیغام کو لے کے نکلے. پاکستان میں صحابہ کی قبریں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے. بولو یار. ہے. آپ میں سے بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے سنا ہے, اور بعض ایسے ہوں گے جو دیکھ کے آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پاکستان میں صحابہ کی قبریں جام پور کے قریب, وہاں سے ایک راستہ ہے, 8 گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے پہاڑوں میں. کیا چلنا پڑتا ہے؟ پیدل چلنا پڑتا 8 ہے. گھنٹے, وہاں گاڑی نہیں جاتی, پیدل چلنا پڑتا ہے. اور وہاں ایک غار کے اندر صحابی کی قبر ہے,
جب وہاں ہم پہنچے ہم نے کہا یا اللہ اس زمانے میں ہم 8 گھنٹے پیدل چل کے آئے ہیں اور یہ اس زمانے میں کتنا پیدل چل کے آئے ہیں. سبحان اللہ. ہم اس زمانے میں 8 گھنٹے پیدل چل کے آئے اور تھک گئے, یہ اس زمانے میں کتنا پیدل چل کے آئے ہوں گے, کتنی جدوجہد کی ہوگی, کتنا اظہار کیا ہوگا, کتنی قربانی دی ہوگی. ارے ان کی قربانیوں کا اندازہ کوئی نہیں ہے, ان کی مشکلات کا اندازہ کوئی نہیں ہے, ان کی جدوجہد کا اندازہ کوئی نہیں ہے, ان کی محنت کا اندازہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے نبی کے پیغام کو نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا ہاتھ ادا کر دیا. مکہ سے نکلے, مدینہ سے نکلے, ساری کائنات میں پہنچ کر قرآن کو بھی پہنچا دیا, حدیث رسول اللہ کو بھی پہنچا دیا. سبحان اللہ. پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پہنچایا. اللہ کو اتنے پسند آئے, اتنے پسند آئے کہ اللہ ان کا تذکرہ کیے بغیر رہ نہ سکے. رب نے کہا یہ نا انصافی ہوگی نا, ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے, یہ نا انصافی ہوگی. میں نے آج کے زمانے میں دیکھا ایک بچہ اپنے استاد سے اتنی محبت کرتا ہے, استاد کی اتنی خدمت کرتا ہے, وہ استاد کو ناراض برداشت کر سکتا نہیں. بالکل کہتا ہے نہیں. استاد ناراض ہو, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور جب سال ختم ہونے والا ہو استاد اسے بلاتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور درسگاہ میں اس کے لیے اعلان کرتے ہیں اس بچے نے میری خدمت کی ہے, اس بچے نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے, میں اسے دعا دیتا ہوں یہ جہاں جائے, جس جگہ رہ جائے, جس مقام پہ رہے, اللہ اسے خوش رکھے. استاد دعا دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دیتے ہیں بے یہ شک. استاد کے دعا کا انداز ہوتا ہے. اور وہ بچہ کہتا ہے میں دنیا میں اب جتنی زندگی جیوں گا میرے استاد کی میرے ساتھ دعا ہے, میں کبھی مار نہیں کھا سکتا. سبحان اللہ. اور جنہیں رسول اللہ دعا دے, سبحان اللہ. جنہیں رسول اللہ دعا دے, جنہیں اللہ دعا دے, جنہیں رسول اللہ سلام کریں, جنہیں اللہ سلام کریں, جن کی عظمت رسول اللہ بیان کریں, جن کی عظمت اللہ بیان کرے, جن کے مقام کا ذکر رسول اللہ کرے, جن کے مقام کا ذکر اللہ کرے, جن کی عزت کی بات رسول اللہ کرے, جن کی عزت کی بات اللہ کرے, جنہیں مقام رسول اللہ دے, جنہیں مقام اللہ دے, وہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ ان سے بڑا کائنات میں کوئی عزت والا ہے نہیں. ان سے بڑا کائنات میں کوئی مقام والا ہے نہیں. آج ایک بندہ ایسا بھی نظر آتا ہے جس بندے کسی کا ضرور کی ہر دولت ہے, ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں, اساتذہ کی دعائیں بھی ہیں, وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص